شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہینا کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے والدین کو ہینا کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ شادی کروانے والی آنٹی نے بہت سارے رشتے دکھائے، لیکن ہینا کے والدین کو ایک رشتہ بہت پسند آیا۔ ان لوگوں کو بھی ہینا بہت پسند آئی تھی۔ ہینا کے والدین نے رشتہ کروانے والی آنٹی سے کہا کہ وہ بات آگے بڑھائے۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں رشتہ طے ہو گیا۔ ہینا کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہینا اور احمد کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ رخصت ہو کر ہینا اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں ہینا کے ساس سسر اور ہینا کی ایک نند تھی جس کا نام مہک تھا۔ مہک بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ ہینا کا بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ اس کی ساس بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ اس گھر میں ایک چیز بہت عجیب تھی، وہ یہ کہ ہینا کے سسر ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ وہ کمرے سے بہت کم نکلتے تھے۔ ہینا نے جب اپنی ساس سے پوچھا کہ ابو زیادہ تر کمرے میں ہی رہتے ہیں، باہر کیوں نہیں آتے، تو ہینا کی ساس نے کہا وہ بہت عبادت گزار ہیں، وہ رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہتے ہیں اور پھر دن میں آرام کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہینا کو بہت عجیب سا لگا۔ ایک دن ہینا چھت پر کپڑے ڈالنے گئی۔ وہ رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سسر کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ ہینا نے پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ تو اس کے سسر نے کوئی جواب نہ دیا اور ہینا کو مسلسل گھورے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہینا پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ آگے اس کا شوہر احمد کھڑا تھا۔ احمد نے جب ہینا کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا، کیا ہوا؟ ہینا نے کہا کہ وہ اوپر آپ کے ابو۔ احمد نے کہا، کیا ابو؟ ہینا نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ مجھے گھور رہے ہیں۔ احمد نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ میرے والد محترم ہیں اور تم ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں گھور رہے ہیں؟ احمد نے غصے سے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہینا نے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ پلیز آپ ابو کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان کا علاج کرائیں۔ احمد نے غصے سے کہا، آج تو یہ بات تم نے میرے سامنے کہہ دی، لیکن آئندہ مت کہنا۔ میرے ابو بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ احمد اپنے ابو کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں چپ ہو گئی، لیکن اب میں ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ چند دنوں کے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ سب دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے تھے۔ سنڈے کا دن تھا۔ احمد کو بھی چھٹی تھی۔ اچانک مجھے پیاس لگی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی۔ میں نے ابھی پانی کا گلاس بھرا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابو اپنے کمرے سے نکل کر میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ابو جب میرے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا جوتا اتار کر میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ جوتا میرے سر پر مارو۔ میں نے کہا کہ میں یہ جوتا آپ کے سر پر نہیں مار سکتی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میرے سسر ہیں، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی۔ میری یہ بات سن کر وہ اور غصے میں آ گئے اور زور زور سے اونچی آواز میں چلانے لگے کہ یہ جوتا میرے سر پر مارو۔
میں بھی بہت خوفزدہ ہو گئی اور اونچی آواز میں چلانے لگی کہ بچاؤ بچاؤ۔ میری آواز سن کر میری ساس اور میرا شوہر احمد بھاگ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ جوتا میرے سر پر مارو۔ میری بات سن کر احمد ابو کو لے کر کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے واپس آئے اور کہنے لگے کہ واقعہ ابو کی طبیعت کافی خراب ہے، انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میں نے کہا میں نے بھی آپ سے یہی بات کہی تھی، اس وقت وہ بات آپ کو بہت بری لگی تھی۔ میری بات سن کر احمد نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابو کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے۔ میں نے احمد سے کہا کہ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے میکے جانا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میری ساس نے یہ ہماری باتیں سن لی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگی بہو تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے سسر سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میری ساس نے کہا آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ان کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ میری ساس نے کہا کہ تمہارے سسر 5 وقت کے نمازی تھے اور بہت عبادت گزار تھے۔ ان کی اپنی کپڑے کی دکان تھی، سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس وقت احمد یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور مہک ابھی کالج میں تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں ایک بیوہ عورت آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی کہ بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے اور کبھی کہتی کہ اسکول کہاں پر ہے، کبھی کہتی میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کا کلینک کہاں پر ہے۔ اس کا اکثر ہمارے گھر پہ آنا جانا رہتا تھا۔ تمہارے سسر کو خدمت خلق کا بہت شوق تھا، انہوں نے ہی اس بیوہ عورت کے بچوں کا ایڈمیشن کروایا۔ ایک رات اس کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تمہارے سسر اس کے بچے کو لے کر ہسپتال گئے۔ اس طرح تمہارے سسر کا بھی اس کے گھر کافی آنا جانا شروع ہو گیا۔ محلے کی اکثر عورتیں میرے پاس آ کر کہتی تھی کہ اپنے شوہر کو منع کرو کہ اس بیوہ کے گھر نہ جائے، وہ اچھی عورت نہیں ہے، وہ تویز گنڈے کرنے والی عورت ہے۔ میں جب تمہارے سسر سے یہ بات کرتی کہ محلے کی عورتیں ایسا کہہ رہی ہیں تو وہ الٹا مجھ سے لڑتے اور کہتے کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہو، لوگ بکواس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی خاتون ہیں۔ اس وقت تک ان پر تویزوں کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ان تویزوں کے اثر کی وجہ سے ہی وہ اس عورت کی حمایت کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے زیادہ کہنا شروع کیا تو وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد محلے کی ایک عورت نے مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارے شوہر نے اس بیوہ سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب تمہارے سسر شام کو گھر آئے، میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہاں میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ ثواب کا کام کیا۔ کہنے لگے ایک بیوہ عورت کو شوہر کا سہارا مل گیا اور 2 یتیم بچوں کو باپ کا سایہ مل گیا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری دنیا لٹ چکی ہو۔ میں بہت روئی چلائی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس عورت کے گھر کے چلے گئے۔ میں زندہ تھی تو بس اپنے بچوں کی وجہ سے، احمد اور مہک کے لیے۔ تمہارے سسر زیادہ وقت اس عورت کے گھر پر گزارتے تھے،
میرے پاس تو صرف گھر کا خرچہ دینے آتے اور اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ احمد کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن میں نے احمد کو سمجھایا کہ تمہارے ابو پہلے ہی ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ اگر تم اس عورت کے ساتھ کچھ غلط کرو گے تو میرا اور مہک کا کیا ہوگا؟ اب تم ہی میرا اور مہک کا سہارا ہو۔ میری باتیں سن کر احمد مان گیا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ چند مہینوں کے بعد ایک دن تمہارے سسر گھر پر آئے تو بہت چپ چپ اور اداس تھے اور بہت کمزور بھی لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا کہ تم اور محلے والے صحیح کہتے تھے۔ وہ عورت اچھی نہیں تھی بلکہ بہت مکار تھی۔ اس نے تویزوں کے ذریعے اور اپنی محبت کے جال سے میرا یہ مکان اور دکان اپنے نام کروا لی ہے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں اس دھوکے باز عورت کے ہاتھوں لٹ چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے طلاق مانگی ہے اور کہا ہے اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو وہ خلا لے لے گی۔ میں نے کہا کہ آپ فوراً جائیں اور اسے طلاق دے دیں۔ تو طلاق دینے کے بعد تمہارے سسر جب گھر واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ اب اس کے نام ہو چکا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس عورت کا یہی کام ہے، وہ امیر لوگوں کو اپنی جال میں پھنساتی ہے اور اس کے بعد ان سے شادی کر کے سب کچھ اپنے نام کروا لیتی ہے۔ پھر ہم لوگ وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے۔ اب احمد کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ میری دعاؤں سے اسے بہت اچھی جاب مل گئی، لیکن اس واقعے کا تمہارے سسر پر بہت گہرا اثر پڑا۔ انہیں اپنی دکان اور مکان سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہم نے کافی پیروں اور فقیروں کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میرا اور احمد کا دل نہیں مانا اور ہم نے انہیں گھر پر ہی رکھا، لیکن اب لگتا ہے کہ انہیں علاج کی کافی ضرورت ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ڈاکٹر کہیں گے ہم لوگ وہی کریں گے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ بہو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میری بہو نہیں بیٹی ہو، تم اس گھر میں رہو گی، میکے نہیں جاؤ گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ابو کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا اور 1 سال کے اندر ابو بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئے اور نارمل زندگی گزارنے لگے اور پہلے کی طرح عبادت گزار بن گئے۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں اور میرے سسر ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں اور ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔